تو آج ہم بات کر رہے ہیں نماز کی اہمیت کی۔ ہمارے پاس ایک مواد ہے، نماز رب سے رابطے کا ذریعہ۔ جی اور یہ مواد نماز کو صرف ایک رسم کے طور پر نہیں دیکھتا۔ نہیں، بلکہ ایک تعلق، ایک زندہ تعلق اللہ کے ساتھ۔ بالکل۔ اور شروع میں ہی ایک بڑی طاقتور بات کہی گئی ہے۔ کیا بات؟ کہ نماز چھوڑنا صرف ایک نماز چھوڑنا نہیں، یہ اللہ سے رابطے کی لائف لائن چھوڑنا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، لائف لائن چھوڑنا۔ ہاں، سوچنے پر مجبور کرتی ہے نا۔ جی بالکل۔ تو آج ہم ذرا اسی میں گہرائی میں جائیں گے کہ یہ مواد کیوں کہتا ہے کہ نماز اتنی بنیادی چیز ہے۔ صحیح۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا نکات ہے۔ اور خاص طور پر یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہ جو لائف لائن والی بات ہے، یہ ہماری روزمرہ زندگی سے کیسے جڑتی ہے۔ ہاں، اور آخرت کے حساب سے بھی۔ جی، آخرت میں جواب دہی کا معاملہ۔ بالکل۔ اسی حوالے سے اس مواد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی نقل کیا گیا ہے۔ اچھا، کون سا فرمان؟ کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ جی، معتبر کتاب ہے۔ یہ حدیث تو نماز کی مرکزیت بالکل واضح کر دیتی ہے۔ صحیح۔ یہ کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی اضافی چیز نہیں، بلکہ ایمان کی بنیاد ہے۔ بالکل۔ اور حساب کتاب کا پہلا سوال۔ یہ بات واقعی اہم ہے، خاص طور پر جب ہم سوچتے ہیں روزمرہ کی زندگی کے بارے میں۔ ہاں، جو رکاوٹیں آتی ہیں۔ تھکاوٹ ہوتی ہے، مصروفیت ہوتی ہے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ بالکل، ہزار چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ان سب کے ہوتے ہوئے نماز کو یہ مقام کیسے دیا جائے؟ کیا مواد اس پر کچھ کہتا ہے؟ جی ہاں، یہیں پر مواد ایک بڑا دلچسپ زاویہ پیش کرتا ہے۔ اچھا۔ وہ کہتا ہے کہ نماز کو ایک بوجھ سمجھنے کے بجائے، جو اکثر لوگ شاید محسوس کرتے ہیں۔ جی بالکل، اس کے بجائے اسے ایک نعمت سمجھنا چاہیے۔ نعمت؟ کس طرح سے؟ اللہ سے براہ راست رابطے کا ذریعہ، سکون کا باعث، اچھا۔ اور سب سے بڑھ کر اس کے حکم کی تعمیل کا ایک موقع، ایک اعزاز۔ یعنی ذمہ داری سے زیادہ ایک اعزاز، ایک پریولیج۔ بالکل، یہ پرسپیکٹو بدلنے کی بات ہے۔ یہ واقعی دلچسپ نکتہ ہے۔ تو یہ صرف ایک ڈیوٹی نہیں بلکہ ایک تعلق ہے کہ انعام ہے۔ جی۔ اور اسی سے جڑی ایک اور بات بھی ہے مواد میں کہ زندگی کے بکھرنے کا انتظار نہ کریں کہ اسے یاد کریں۔ ہاں، یہ بھی بہت اہم نصیحت ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ سے تعلق صرف مشکل وقت کے لیے نہیں ہے۔ نہیں، یعنی کہ جب کوئی مسئلہ ہوا تو فوراً یاد آ گیا۔ جی، بلکہ یہ ایک مستقل، ایک کنٹینیوس تعلق ہونا چاہیے، ہر حال میں۔ ایک فعال رویہ، جی، پرو ایکٹیو جیسے کہتے ہیں۔ ٹھیک، بالکل۔ مستقل مزاجی۔ اچھا، اور اس مستقل مزاجی کو عملی طور پر کیسے لایا جائے، اس کے لیے بھی کوئی مشورہ ہے؟ ہاں، ایک بہت واضح مشورہ ہے، اور شاید سب سے چیلنجنگ بھی۔ وہ کیا ہے؟ مواد کہتا ہے اپنے دن کو نماز کے گرد بنائیں، نہ کہ نماز کو اپنے دن کے گرد۔ یہ تو پوری ترتیب بدلنے والی بات ہے۔ جی۔ اپنے دن کو نماز کے گرد بنانا، جی، اس کا کیا مطلب ہو عملی طور پر؟ اس کا مطلب ہے ترجیحات طے کرنا، پرائیورٹیز سیٹ کرنا۔ اچھا۔ یہ نہیں کہ دنیاوی کام چھوڑ دیں، نہیں، وہ تو نہیں۔ بلکہ یہ سمجھنا کہ اللہ سے ہمارا تعلق وہ سب سے اوپر ہے، فرسٹ پرائیورٹی۔ جیسے وہ لائف لائن والی مثال تھی۔ بالکل۔ آپ لائف لائن کو اپنے شیڈیول میں فٹ ان نہیں کرتے، نہیں، اسے تو ہر وقت تھامے رکھنا ہوتا ہے۔ جی، تو اسی طرح نماز وہ ہماری زندگی کا مرکز ہونی چاہیے، محور، نہ کہ کوئی ایسی چیز جسے ہم باقی کاموں سے فارغ ہو کر اگر وقت ملا تو کر لیں گے۔ ہاں، یہ فرق بہت بڑا ہے۔ جی، تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو بنیادی پیغام کیا نکلتا ہے؟ بنیادی پیغام یہی ہے کہ نماز کوئی الگ تھلگ کبھی کبھار کا عمل نہیں ہے، یا صرف ایک مذہبی فرض؟ جی، اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ ایک مستقل، مرکزی اور زندگی دینے والا تعلق ہے۔ ایک لیو کنیکشن۔ بالکل، a living connection۔ تو یہ مواد ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم نماز کو اس نظر سے دیکھیں۔ جی ہاں، اور ایک آخری بات جو اس مواد کو پڑھ کر ذہن میں آتی ہے، ایک سوال شاید۔ جی؟ اگر نماز واقعی اللہ سے رابطے کی لائف لائن ہے، تو اگر ہم اسے صرف ایک فرض یا ڈیوٹی سمجھنے کے بجائے اپنی روح کی ایک بنیادی ضرورت سمجھیں۔ بنیادی ضرورت جیسے سانس لینا؟ بالکل۔ تو اس سوچ کا، اس احساس کا ہماری روزمرہ کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ ہماری ترجیحات پر، ہمارے احساسات پر؟ جی، یہ ایک سوال ہے جس پر شاید ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ بالکل، ایک اہم سوال اپنے آپ سے پوچھنے کے لیے۔